السلام علیکم میرے پیارے ویورز، امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ اور آج کی میری سٹوری ہے محبت کے زخم۔ میرا کزن عامر الیکٹرانک کا کام جانتا تھا۔ ایک دن وہ اپنے گھر کے دروازے پر کھڑا بال سنوار رہا تھا کہ سامنے والے گھر سے ایک لڑکی نے آواز دے کر بلایا۔ یہ انور صاحب کی بیٹی سونیا تھی۔ اس کے والد فوت ہو چکے تھے، کوئی بڑا بھائی نہ تھا۔ اس نے عامر کو بلا کر کہا کہ ہمارا ٹی وی خراب ہے، آپ ٹھیک کر دیجئے۔ وہ اپنا سامان لے کر اس کے گھر چلا گیا۔ معمولی سا نقص تھا، درست کر دیا، کام کی اجرت بھی نہیں لی۔ سونیا اور اس کی ماں عامر کی مشکور ہوئی۔ کچھ دنوں بعد سونیا دوبارہ آئی۔ آج پھر ٹی وی خراب ہو گیا تھا، عامر نے جا کر اسے دوبارہ ٹھیک کر دیا۔ اس طرح دونوں کی جان پہچان ہو گئی۔ ایک دن سونیا کی امی خالہ جمیلہ نے عامر کو اپنے گھر سے نکلتے دیکھ لیا۔ اس نے بیٹی سے باز پرس کی، وہ مکر گئی، لیکن ماں کو شک پڑ گیا، لہٰذا وہ عامر کے گھر گئی۔ اس کی ماں کو جا کر بتا دیا۔ ماں نے عامر کو سمجھایا، لیکن اس نے ایک کان سے سنا اور دوسرے کان سے نکال دیا کہ جوانی دیوانی کہی جاتی ہے۔ لڑکی کو بھی ماں کی بیوگی کا پاس نہ رہا تھا۔ جب عامر کہتا آؤ گھومنے چلیں، وہ اس کے ساتھ چلی جاتی اور دونوں شہر سے دور پارکوں میں گھومتے پھرتے تھے۔ یہ ایک دن کا معاملہ نہ تھا، روز کی بات تھی۔ عامر روز ہی دکان سے غائب ہو جاتا تھا۔ ایک دن چچا اصغر نے ان کو بازار میں گھومتے دیکھ لیا تو آ کر چچا آصف کو بتا دیا۔ چچا آصف نے بیٹے کو آڑے ہاتھوں لیا، اس سے اتنا مارا کہ حد کر دی۔ یہ منظر سونیا اپنے گھر کی بالکونی سے دیکھ رہی تھی۔ چچا کا خوشیوں بھرا گھر تھا، لیکن اب جیسے کسی کی نظر لگ گئی تھی۔ ان کے گھر کا سکون سونیا کی وجہ سے برباد ہو گیا۔ پریشانی کا عالم رہنے لگا تھا، خاص طور پر بہنیں اپنے بھائی کی فکر میں گھلنے لگی، مگر یہ دونوں باز نہ آئے۔ جب موقع ملتا باہر ملنے چلے جاتے۔ اتفاق یہ کہ بھی چچا کے کوئی جاننے والے دیکھ لیتے اور کبھی سونیا کا کوئی رشتہ دار اس کی ماں کو خبردار کرنے آ جاتا۔ سونیا کی ماں بھی اس وجہ سے بے حد دکھی ہو گئی تھی کہ خاوند کا سایہ سر پر نہ تھا، لڑکی کو کون سنبھالتا۔ ایک دن سونیا کے رشتے کے ماموں نے اسے عامر کے ساتھ دیکھا تو آ کر اس کی ماں کو بتایا۔ ماں بیچاری سوائے شرمندہ ہونے کے کیا کر سکتی تھی، وہ کوئی بہانہ بھی نہ بنا سکی۔ اس نے کہا بھائی صاحب آپ فکر نہ کریں، آج کے بعد میں اپنی لڑکی کا گھر سے باہر نکلنا ہی بند کر دوں گی۔ سونیا گھر آئی تو ماں مرنے مارنے کو تلی ہوئی تھی۔ پہلے تو اس نے لکڑی اٹھا لی اور جب وہ رونے سسکنے لگی تو ماں بھی رونے لگی اور جھولی پھیلا کر فریاد کناں ہوئی کہ اے بیٹی خدا کے لیے میری بیوگی کی لاج رکھ لے اور میری عزت کا خیال کر، یوں عزت کو سر بازار نیلام نہ کر۔ میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں اور تمہیں تمہارے مرے ہوئے باپ کا واسطہ دیتی ہوں، مجھے جینے دو ورنہ ہم بدنامی کے اندھے کنویں میں گر جائیں گے، لوگ ہمیں یہاں رہنے نہ دیں گے۔ جب ماں رو کر بیٹی کے آگے آہ وازاری کر رہی تھی، ناعاقبت اندیش بیٹی آنکھیں بند کر کے عامر کے ساتھ مستقبل کے سنہرے سپنے دیکھ رہی تھی۔ اس نے ماں کی باتوں کا دل پر بس اتنا اثر لیا کہ اگلے دن چھت پر عامر سے ملی اور کہا کہ اب ہمارا اس طرح ملنا محال ہو گیا ہے، کیوں نہ ہم کسی اور جگہ چلے جائیں اور وہاں جا کر شادی کر لیں۔ یہ ٹھیک نہ ہوگا، تمہاری بیوہ ماں کو بہت صدمہ ہوگا۔ سونیا ہم ایسا کوئی قدم نہ اٹھائیں گے، تم صبر کرو، انشاءاللہ میں ایک دن تم کو بیال کر لے جاؤں گا۔ اس دن صبح 4 بجے جب چچا آصف نماز کے لیے اٹھے، انہوں نے دیکھا کہ عامر گھر میں نہیں ہے۔ تب وہ اس کے لیے دروازے پر کھڑے ہو گئے کہ دیکھو کدھر سے آتا ہے۔ اس وقت سامنے والے گھر کا در کھلا اور عامر ان کی سیڑھی والے راستے سے باہر آیا تو چچا نے اسے اپنے گھر کی دہلیز پر پکڑ لیا، اسے گھر میں لے گئے اور پیار سے سمجھانے لگے کہ بیٹے رات کے وقت کسی بیوہ کے گھر میں جانا بہت غلط بات ہے۔ میرے بعد تم ہی تو میرے گھر کے سربراہ ہو، تم میرے سب سے بڑے بیٹے ہو، میری تم سے بڑی امیدیں وابستہ ہیں، اس حرکت سے باز آ جاؤ، آخر میں تم کو کیسے سمجھاؤں۔ ہمت کر کے پہلی بار عامر نے زبان کھولی اور کہا ابا جان میری سونیا کے ساتھ شادی کروا دیجئے، اس میں حرج ہی کیا ہے، وہ ایک غریب بیوہ کی لڑکی ہے۔ یہ بات نہیں ہے بیٹے، بات یہ ہے کہ وہ ہماری برادری کی نہیں ہے،
خاندان والے میرے ساتھ کیا کریں گے یہ تم سوچ بھی نہیں سکتے، تم پر تو اس لڑکی کی محبت کا بھوت سوار ہے۔ بیٹے میں تم کو ایک باپ کی حیثیت سے سمجھا رہا ہوں کہ اس شادی کا نتیجہ اچھا نہیں ہوگا، تیری چھوٹی بہنوں کی شادیاں بھی ہم کو غیروں میں کرنا پڑے گی، میری عزت اب تمہارے ہاتھ میں ہے۔ آج ایک سخت گیر باپ اپنے بیٹے کے سامنے منت سماجت سے بات کر رہا تھا۔ باپ کو مجبور دیکھ کر عامر کا دل بیٹھ گیا، بجھی ہوئی آواز میں کہا، اچھا ابا جان، اگر آپ کی اتنی ہی مجبوریاں ہیں تو میں تو آپ کو مجبور نہیں دیکھ سکتا۔ ایک بیٹے کا بھی اپنے باپ کے لیے کوئی فرض بنتا ہے، یہ بات دل پر پتھر رکھ کر اس نے اپنے باپ سے کہی تھی۔ بیٹے کی سعادت مندی پر باپ خوش ہو گیا۔ کچھ دنوں تک دونوں بہت صبر و ضبط سے کام لیا۔ سونیا چھت سے عامر کے صحن کو دیکھتی تھی اور عامر اسے دیکھ کر نظریں نیچی کر لیتا تھا۔ دونوں کے دلوں میں ایک طوفان بند تھا جو تباہی کی علامت تھا۔ انہی دنوں عامر کے والد نے اس کے لیے لڑکی تلاش کر لی جو ان کے اپنے خاندان سے تھی۔ گھر والے سمجھ رہے تھے کہ وہ منگنی کرا کے سب کچھ بھول جائے گا، مگر ایسا نہیں تھا۔ عامر نے سوچا اس شورش سے نمٹنے کے لیے کیوں نہ منگنی کر لوں، ان کی پریشانی تو ختم ہو جائے، باقی بعد میں دیکھی جائے گی۔ عامر کی منگنی دھوم دھام سے ہو گئی۔ جب سونیا کو پتہ چلا تو اس نے ماچس کی تیلیوں سے اپنے بازو اور ہاتھوں کو جلایا اور رات بھر سسکتی رہی۔ جب عامر کو پتہ چلا کہ سونیا نے خود کو جلایا ہے تو وہ اس سے ملا اور یقین دلایا کہ یہ منگنی عارضی ہے، میں نے اپنے گھر والوں کو خوش کرنے کے لیے ایسا کیا ہے تاکہ گھر میں پریشانی ختم ہو، میں بعد میں منگنی توڑ دوں گا اور شادی تم ہی سے کروں گا۔ عامر کے یقین دلانے پر سونیا کی پریشانی کچھ کم ہوئی۔ سونیا کی ماں نے انہیں ملاقات کرتے دیکھا تو اس نے بھی دل میں ٹھان لی کہ اب سونیا کو اس کے گھر کا کرنا ہے۔ وہ اس مشن پر نواب شاہ چلی گئی جہاں اس کی بہن کا گھر تھا اور اس کا بیٹا کبھی کبھی آتا تھا۔ اسے بھی سونیا پسند تھی۔ وہ بہن سے منگنی کی تاریخ لے آئی اور سونیا کو بتایا۔ وہ رونے لگی، کہا، امی جان، جب آپ جانتی ہیں میں عامر سے شادی کرنا چاہتی ہوں تو آپ میری منگنی کی تاریخ کیوں طے کر آئی ہیں؟ میں بھی آپ کے بھانجے سے شادی نہ کروں گی۔ پگلی، جب عامر نے منگنی کرا لی ہے تو کس آس پر بیٹھی ہے؟ وہ لوگ ہمیں کم تر جانتے ہیں۔ اگر یہ سٹوری آپ کو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب اور میری ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا۔ شکریہ۔